اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اپنے اندر یہ 5 خصلتیں پیدا کر۔ وہ 5 خصلتیں یہ ہیں: دین، مال، حیا اور حسن خلق اور سخاوت۔ تو بیٹے نے کہا کہ اگر انسان 6 امور اختیار کرنا چاہے تو کون سے وہ 6 امور ہیں؟ تو حضرت لقمان نے فرمایا، اے میرے بیٹے، جب کسی انسان میں یہ 5 خصائل اور امور جمع ہو جائیں تو انسان پاک، صاف اور متقی ہو جانے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ولی اور دوست بن جاتا ہے۔ اس طرح شیطان سے بری اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ دانائی کا راستہ اختیار کر، تجھے عزت حاصل ہوگی، اور اس کی قدردانی کرے گا تو وہ تیری قدردانی کا موجب ہوگی۔ حکمت کا سردار اللہ کا دین ہے۔ اور اسی طرح سے زبان اور دل کے بارے میں فرمایا کہ ان کی حکمت و دانش پر مبنی ایک واقعہ یہ مشہور ہے کہ یہ غلام تھے جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ تو آقا نے ایک دفعہ کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کا سب سے بہتر حصہ جو ہے وہ لاؤ، تو آپ زبان اور دل نکال کر لے آئے۔ اور پھر دوسرے موقع پر فرمایا کہ بکری ذبح کر کے اس سے اس کا بدترین حصے لے آؤ، تو اس وقت بھی وہ زبان اور دل لے کر چلے گئے۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ زبان اور دل اگر صحیح ہو تو سب سے بہتر ہیں، اور اگر بگڑ جائیں تو ان سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اپنے بیٹے سے کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور یاد رکھو اس سے بڑی بے حیائی اور اس سے برا کام اور کوئی نہیں۔ اور جب یہ سورت نازل ہوئی، آیت نازل ہوئی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، تو صحابہ کرام جو ہیں وہ بڑی ان پر مشکلات پڑی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے وہ کون ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو؟ اور آیت میں ہے کہ ایمان کو جنہوں نے ظلم سے نہیں ملایا تو وہی با امن اور راہ راست والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ظلم سے مراد عام گناہ نہیں، بلکہ ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ بڑا بھاری ظلم ہے۔ تو اسی طرح سے شرک جلی کی طرح شرک خفی جو ہے وہ بھی انسانی اعمال کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے۔ اس شرک خفی میں نمائش شہرت پسندی خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔ شرک باللہ تمام بھلائیوں کو مٹا کر انسان کو خدا کے سامنے خالی ہاتھ لے جاتا ہے، اس لیے ہمیشہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور توحید کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ خدا کی معرفت حاصل کرو اور اسے اچھی طرح پہچانو۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے جی میں ہے۔ اگر تم نیک نفس ہوگے تو وہ رجوع ہونے والوں کو بخشتا ہے۔ جو کام خدا کے لیے کرو اس میں بندوں کا خوف نہ کرو۔ اللہ کی اطاعت میں جھک جانا معصیت میں اکڑنے اور قوت کا مظاہرہ کرنے سے زیادہ مناسب ہے۔ کسی ذکر میں بجز خدا اور کسی خاموشی سے بجز فکر روز جزا میں کوئی خیر و خوبی نہیں ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ سفر کا سامان تیار کرو۔ بیٹے نے گھوڑا تیار کیا۔ لقمان اس پر سوار ہوئے اور بیٹے سے کہا کہ تم پیچھے پیدل چلتے آؤ۔ کھیتوں کے پاس سے گزرے تو کسانوں نے انہیں دیکھا اور کہا، یہ کیسا سنگدل باپ ہے کہ خود تو گھوڑے پہ سوار ہے اور بیچارے بچے کو پیچھے گھسیٹتا لا رہا ہے۔ لقمان گھوڑے سے اترے اور بیٹے کو سوار کیا اور خود پیادہ چل دیے۔ کچھ اور آگے گئے تو دیکھنے والوں نے کہا، دیکھیے بیٹا کتنا ناقدر شناس ہے کہ اس کو باپ کا احترام نہیں، خود تو گھوڑے پر سوار ہو گیا ہے اور کمزور باپ پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ بعد میں باپ بیٹا آگے پیچھے گھوڑے پر سوار ہو گئے
کچھ اور آگے گئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں کیسے بے رحم ہیں، دونوں کمزور حیوان پر سوار ہیں، اگر باری باری سوار ہوتے تو یہ بیچارہ بھاری بوجھ سے خستہ حال نہ ہوتا۔ اس موقع پر دونوں پیادہ ہو گئے اور ایک گاؤں میں پہنچے تو لوگوں نے ان کو دیکھ کر کہا، عجیب بات ہے، یہ بوڑھا اور جوان پیدل چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے آگے آگے گھوڑا سواری کے لیے موجود ہے۔ جب سفر ختم ہوا تو لقمان نے بیٹے سے کہا، تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ لوگوں کو خوش رکھنا اور اعتراض کی زبان بند کرنا محال ہے، بس چاہیے لوگوں کو خوشنودی کا خیال نہ رکھو، اپنے قول و عمل میں خدا کی خوشنودی کو پیش نظر رکھو اور دوسروں کی مدح و ستائش کا خیال نہ کرو، ہمیشہ خدا اور موت کو یاد رکھا جائے۔ جو شخص اللہ کے پاس کوئی چیز امانت رکھتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور آخرت کے متعلق آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، اگر دنیا کو آخرت کے عوض میں دے ڈالے گا تو دونوں میں نفع رہے گا، اور اگر آخرت کو دنیا کے بدلے میں دو گے تو دونوں میں نقصان رہے گا۔ کوئی چیز تیرے نزدیک حصول آخرت سے زیادہ محبوب تر نہ ہو۔ اور اسی طرح سے دنیا کی مثال دی۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ دنیا ایک گہرا سمندر ہے، اس میں بہت سے لوگ ڈوب گئے، اور تم دنیا میں اپنی کشتی تقویٰ کو بناؤ اور ایمان کو اس میں رکھو اور توکل کا بادبان چڑھاؤ تاکہ موج طوفان سے نجات پاؤ، وہ مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ نجات ملے۔ توبہ میں کے بارے میں فرمایا کہ توبہ میں جو ہے وہ عجلت کرو، اے میرے جگر توبہ میں تاخیر مت کرنا، کیونکہ موت جو ہے وہ اچانک آ جاتی ہے۔ جو شخص توبہ کی طرف سبقت نہیں کرتا اور آج کل پر ٹالتا رہتا ہے وہ بڑے خطروں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ گناہوں کی تاریکی پے در پہ دل پر آ جاتی ہے اور زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس عرصے میں اگر مرض یا موت کے نیچے میں اسیر ہو جائے تو مہلت نہیں ملے گی۔ ایک حدیث ہے کہ بے شک دوستیوں کا زیادہ چیخنا تاخیر کے باعث ہوگا، اور جو لوگ ہلاک ہوئے وہ ٹالنے ہی کے سبب ہوئے۔ غرض دل کا سیاہ ہونا تو سرے دست موجود ہے، اور عطا سے اس کی جلا کرنا ادھار ہے، یہاں تک کہ موت آ جائے اور خدا کے پاس روگی دل لے کر جانا پڑے۔ حالانکہ نجات اس شخص کو ہوگی جس کے دل میں روگ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے پاس انسان کی جان جو ہے وہ امانت ہے، اور تمام اسباب اور اطاعت جو ہے امانت خداوندی ہیں، اور جو شخص امانت میں خیانت کا تدارک نہ کرے تو اس کا انجام خطرناک ہے۔ تو موت سے پہلے موت کی تیاری جو ہے وہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔